صدق مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ انتہائی معزز و محترم سامعین، ارباب اہل سنت، ادب خردگان نگاہ محبت، بادہ کشان میں خانہ مجدیت، آج کی یہ تقریب سعید حضرت امام ربانی مجدد و منور الفسانی قدس سرہ سبحانی کی یاد میں عالمی ادارہ تنظیم الاسلام حلقہ سیدنا صدیق اکبر کی طرف سے اور صدیق اکبر ٹاؤن کے اندر یہ محفل پاک انعقاد پذیر ہے۔ اللہ رب العزت تمام حاضرین کو، تمام یاران طریقت کو، تمام حضرت امام ربانی کے غلاموں کو دین دنیا کی نعمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ یہ عشرہ امام ربانی کا پروگرام جو کہ 10 دنوں پر محیط ہوتا تھا، وقت کی نزاکت کے تحت ان 10 پروگراموں کو ہم نے 4 پروگراموں کے اندر سمیٹ دیا ہے، مختصر کر دیا ہے، اور اربع امام ربانی کے نام سے اس کو پکارا جا رہا ہے۔ آج پہلا پروگرام ہے اس اربع امام ربانی کا، اور میں انتظام و انصرام کرنے والے ساتھیوں کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، دعا گو بھی ہوں۔ اللہ تمام منتظمین اور منتصرین کو اور شرکائے محفل کو اللہ حضرت امام ربانی کے فیض و برکات سے مستفید فرمائے۔ ماہ ستمبر ہے اور تھوڑا سا ایک ورق تاریخ کا، ہسٹری کا، ملک پاکستان کے قانون کا آپ کے سامنے کھولنا چاہتا ہوں۔ 7 ستمبر کو 1974 کو اس ملک پاکستان کے اندر ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے ایک قانون پاس کروایا تھا کہ جو قادیانی ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ہم اپنے ان تمام زعماء، تمام علماء اور تمام مشائخ جو اس کار خیر میں جنہوں نے حصہ لیا، محنت کی، کاوش کی اور اس دنیا سے چلے گئے، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں۔ انہوں نے ہم پر ایک بہت بڑا احسان فرمایا، ایک عظیم احسان کیا۔ اللہ ان کی قبروں کو تحت نگاہ وسیع فرمائے۔ مسئلہ ختم نبوت، اس پر بات کریں گے تھوڑی سی اختصار کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو آخری نبی بنایا، آپ پر نبوت کا باب بند کر دیا۔ خدا بر ما شریعت ختم کرد، بر رسول ما رسالت ختم کرد۔ اللہ نے ہم پر شریعت ختم کر دی ہے اور اپنے رسول پر نبوت اور رسالت ختم کر دی ہے۔ ختم
نبوت کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، خاتم الانبیاء کا معنی کیا ہے، خاتم الانبیاء کا معنی کیا ہے، اس پر آپ علماء کو سنتے رہتے ہیں، علماء بیان کرتے رہتے ہیں۔ صرف ایک دو جملوں کے اندر بات کو آگے لے کر چلتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پر آ کر نبوت کے باب کو بند کر دیا ہے، نبوت کے دروازے کو بند کر دیا ہے۔ اب یہ جو نبوت ہے یہ ایک اللہ کا فضل ہے، رحمت ہے، اس کی عنایت ہے، اس کی رحمت ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے اس باب کو بند کیوں کیا؟ اگر نبوت خیر ہے، اگر نبوت خیر ہے، رحمت ہے، تو پھر اس باب کو بند کیوں کیا؟ ایک جملے کے اندر آپ اس بات کو سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے جو باب نبوت بند کیا ہے اس کا مطلب سلب نبوت نہیں، اس کا مطلب سلب نبوت نہیں، اس کا مطلب ہے کہ اکمال نبوت، اتمام نبوت، اتمام رحمت، یعنی اکمال رحمت ہوا ہے، رحمت کو، خیر کو مکمل کر دیا گیا ہے، خیر کو مکمل کر دیا گیا ہے۔ اگر نبوت خیر ہے نا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس خیر کو سلب کر لیا گیا ہے، بلکہ اس خیر کو، اس نعمت کو، اس فضل کو مکمل کر دیا گیا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل قرآن پاک، الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي۔ اتمام نعمت ہوا ہے، اکمال نعمت ہوا ہے، سلب خیر نہیں ہوئی، سلب نبوت نہیں ہوئی، سلب نبوت نہیں ہوئی، سلب خیر نہیں ہوئی، سلب نعمت نہیں ہوئی، بلکہ اکمال نعمت ہوئی ہے، اتمام نعمت ہوئی ہے۔ کیوں اتمام نعمت کی گئی ہے؟ کیوں اکمال نعمت کی گئی ہے؟ اس لیے اس باب کو بند کیا گیا ہے کہ جو منصب نبوت ہے، جو تخت نبوت ہے، جو نبوت کی کرسی ہے، اس کرسی پر محبوب کے سوا بیٹھنے کے، محبوب کے بعد لائق ہی کوئی نہیں تھا۔ اس کرسی نبوت پر، اس تخت نبوت پر کوئی لائق ہی نہیں تھا، کوئی اس شان کا حامل ہی نہیں تھا کہ اس منصب پر محبوب کے بعد کوئی اور آ کر بیٹھے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پر باب نبوت کو بند کر دیا ہے۔ یہ معنی ہے اس کا، سلب نبوت نہیں ہے کہ نبوت کو سلب کر لیا گیا ہے، نہیں، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پر آ کر اس باب کو بند کیا ہے، کیونکہ اس تخت پر، جو تخت نبوت ہے، محبوب کے بعد اس شان کا حامل ہے ہی کوئی نہیں، اور اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پر آ کر اس باب کو بند کر دیا، کیونکہ اور پھر اللہ رب العزت نے ساری نعمتیں، جو چیز تقسیم کرنے کے لیے اس کے خزانے کے اندر موجود تھی، جو چیز تقسیم کرنے کے لیے، جو نعمت تقسیم کرنے کے لیے، جو خیر تقسیم کرنے کے لیے، جو ہدایت تقسیم کرنے کے لیے اس کے خزانوں کے اندر موجود تھی، اللہ رب العزت نے وہ ساری خیر، وہ ساری نعمت، وہ ساری رحمت، وہ سارے خزانے اپنے محبوب کے قلب پر بند کیے اور پھر محبوب کے قلب پر مور لگا دی، مور لگا دی۔
یہ معنی ہے ختم نبوت کا۔ یہ نہیں کہ اس خیر کو بند کر دیا گیا ہے، سلب کر لیا گیا ہے، نہیں، خیر تو چاہیے نا، خیر تو چاہیے نا، اور قیامت تک چاہیے، ہدایت چاہیے، قیامت تک چاہیے۔ جب تک اللہ رب العزت کی مخلوق موجود ہے، انسانیت موجود ہے، انسان کی ہدایت کے لیے یہ ہادی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کو ہدایت کے منصب پر، نبوت کے منصب پر ان کو بٹھایا، لیکن حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں یہ ختم نبوت کا معنی کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی اللہ نے نبی مبعوث کیے ہیں، ان سارے نبیوں کی نبوت کو، ان سارے نبیوں کے کمال کو، ان سارے نبیوں کی ہدایت کو جمع کر کے قلب مصطفیٰ کے اندر رکھ دیا گیا ہے۔ اب جو بھی، کیونکہ اللہ رب العزت کے خزانوں میں جتنی بھی ہدایت تھی مخلوق میں تقسیم کرنے کے لیے، پہلے وہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے ذریعے تقسیم کرتا رہا ہے۔ اب صرف ایک ذات ہے قیامت تک جس کو بھی ہدایت چاہیے وہ قلب مصطفیٰ سے حاصل کرے، قلب مصطفیٰ سے حاصل کرے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اس باب کو بند کر دیے، یعنی کہ سلب نبوت نہیں ہوئی، سلب نعمت نہیں ہوئی، وہ صرف تمام کمالات کو ایک ہی مقام پر مکمل کر دیا گیا ہے، جمع کر دیا گیا ہے۔ اور دوسری بات، نبوت، نبی کون ہوتا ہے؟ نبی کون ہوتا ہے؟ من جملہ جو تعریفیں ہیں نا نبی کی، اس میں سے ایک شان یہ ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے اللہ جس سے کلام کرتا ہے، اللہ جس سے کلام کرتا ہے اسے نبی کہا جاتا ہے۔ باقی صفات کے ساتھ ساتھ ایک شان یہ ہوتی ہے، یہ اللہ سے کلام کرتا ہے اور اللہ اپنے اس بندے سے کلام کرتا ہے، اس سے گفتگو کرتا ہے، وہ واسطے کے ساتھ ہو یا بغیر واسطے کے ہو، وہ واسطہ جبریل امین کا ہو، وہ واسطہ کسی درخت کا ہو، وہ واسطہ کسی درخت کا ہو، وہ واسطہ جبریل امین کا ہو یا درخت کا ہو، یا بغیر واسطے کے جبریل کو پیچھے ہٹا کے، سارے پردے ہٹا کے، دنا فتح دلہ پہ بلا کے، اپنا جلوہ دکھا کے ڈائریکٹ مصطفیٰ سے کلام کرے، یہ نبی کی شان ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العزت اپنے نبیوں سے کلام کرتا رہا ہے، یہ نبوت نبی پاک پر۔ اب خاتم الانبیاء کیوں ہیں، خاتم نبی کیوں ہیں، آپ پر نبوت کا دروازہ بند کیوں کیا گیا ہے؟ اللہ رب العزت نبیوں سے کلام کرتا رہا ہے، اپنے نبیوں سے کلام کرتا رہا ہے، نبی اس سے کلام کرتے رہے ہیں۔ آدم سے گفتگو کی اللہ نے، نوح علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا، ابراہیم کے ساتھ کلام کیا، یوسف کے ساتھ کلام کیا، یحییٰ کے ساتھ کلام کیا، اپنے سارے نبیوں کے ساتھ کلام کرتا رہا، اور نبی اس سے کلام کرتے رہے۔ جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ساتھ کلام کیا نا، اپنے محبوب کے ساتھ کلام کیا، تو وہ خدا جو تمام مذاق سے پاک ہے، تمام ذوقوں سے پاک ہے، تمام کیفیتوں سے پاک ہے، تمام کیفیتیں حاصل کرنے سے پاک ہے، تمام لطفوں سے پاک ہے، اپنے محبوب کے ساتھ کلام کرنے میں اسے اتنا لطف آیا، اپنے محبوب کے ساتھ کلام کرنے میں اسے اتنا لطف آیا، اور لوگوں سے کہا بے شک میں لطفوں سے پاک ہوں، لیکن آج جو محبوب کے ساتھ کلام کیا ہے میں نے اتنا لطف لیا ہے، مجھے اپنی ذات کی قسم محبوب کے بعد کسی سے کلام نہیں کروں گا۔ ایک معنی یہ ہے اس کا،
ایک معنی یہ ہے ختم نبوت کا کہ میں سب سے کلام کرتا رہا ہوں، سارے میرے نبی ہیں، سارے میرے پیغمبر ہیں، سارے میرے پیارے ہیں، شانوں والے ہیں، عظمتوں والے ہیں، لیکن جو کلام کرنے کا لطف، وہ تمام لطفوں سے، یہ لطف آپ اپنا لطف نہ لیں، کیوں علماء بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، وہ لطفوں سے پاک ہے، لطف حاصل کرنے سے وہ پاک ہے، لیکن اپنے محبوب کے ساتھ جو کلام کرنے میں اس نے لطف حاصل کیا، اللہ نے جو لطف آیا اس سے، جو لطفوں سے پاک ہے، بار بار کہہ رہا ہوں میں، اس کے بعد پھر کہا محبوب جو تیرے ساتھ مجھے مزہ آیا ہے نا، اب میں کسی کے ساتھ کلام نہیں کروں گا، بے شک تجھ سے پہلے میں عیسیٰ کے ساتھ کلام کرتا رہا ہوں، اگر تیرے بعد عیسیٰ بھی آئے گا تو اس سے بھی کلام نہیں کروں گا، اس سے بھی کلام نہیں کروں گا، بے شک تیرے بعد عیسیٰ بھی آئے، عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، تجھ سے پہلے میں عیسیٰ کے ساتھ کلام کرتا رہا ہوں، لیکن محبوب تیرے کلام کرنے کے بعد، تجھ سے کلام کرنے کے بعد اب عیسیٰ بھی آ جائے نا، میں عیسیٰ سے بھی کلام نہیں کروں گا، عیسیٰ بھی تیری اتباع میں، تیرے کلام کی اتباع میں رہے گا، اب ڈائریکٹ اگر میں نے کلام کیا ہے، تجھ سے کیا ہے، تیرے سوا اب کسی سے کلام نہیں کروں گا، یہ ہے ختم نبوت، باب نبوت کو بند کرنے کا یہ مطلب ہے، اس کا مطلب نہیں کہ فیض نبوت بند ہو گیا ہے، فیض نبوت بند ہو گیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، نہ فیض نبوت جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گا، اب فیض نبوت جاری رہے گا، محبوب پر نبوت کا باب بند کیا، جو محبوب کی بات کرتا رہے گا، جو محبوب کی بات کرتا رہے گا، بس وہی فیض نبوت ہوگا، اور حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، وہی بات کی ہے جو مصطفیٰ نے بات کی ہے، حدیث پاک آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، نبی پاک نے فرمایا سیدنا فاروق اعظم جن کے بیٹے کی آج ہم مجلس سجا رہے ہیں، سیدنا فاروق اعظم ایک دن تورات کے چند ورقے انہیں ملے، تورات کے چند ورقے ملے، آپ بیٹھ کر پڑھ رہے تھے، سیدنا فاروق اعظم پڑھ رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حدیث کی کتابوں کے اندر حدیث پاک موجود ہے، یہ نبی پاک تشریف لائے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ورقے تورات کے وہ ورقے فوراً پیچھے چھپا دیے، اب سوال یہ ہے کہ وہ ورقے کس چیز کے تھے، اللہ کا کلام تھا، کوئی سٹوری بک نہیں تھی، کوئی ناول نہیں تھا، کوئی ناول نہیں تھا، جس طرح بچے موبائل دیکھتے ہوتے ہیں فوراً بند کر کے چھپا لیتے ہیں کیونکہ وہ غلط چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں، اب وہ کتاب غلط تو نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فوراً وہ پیچھے چھپا لیے، نبی پاک نے پوچھا عمر کیا پڑھ رہے تھے، عمر کیا پڑھ رہے تھے، چھپایا کیوں ہے، یا رسول اللہ چند ورقے ملے ہیں کسی نے دیے ہیں وہ دیکھ رہا تھا، پوچھا کس چیز کے ورقے ہیں، عرض کی یا رسول اللہ تورات کے ورقے ہیں، آپ کا رنگ مبارک سر ہو گیا، نبی پاک کا رنگ مبارک سر ہو گیا، فرمایا عمر جانتا نہیں یہ تو تورات کے ورقے ہیں نا، یہ کتاب کے ورقے ہیں، اگر موسیٰ بھی آ جائے تو مجھ محمد کا کلام سنے گا، پھر مجھ محمد کا کلام سنے گا، اب موسیٰ کا کلام بھی نہیں چلے گا، یہ ہے ختم نبوت، اور حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب نبوت کا باب بند ہے، آپ کی کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے، آپ کی جو کتاب ہے وہ تمام سابقہ کتابوں کی ناسخ ہے،
قرآن جو ہے، آپ کا دین سابقہ تمام ادیان کا ناسخ ہے۔ آپ پر اللہ رب العزت نے نبوت کا باب بند کر دیا ہے۔ اب جو بھی آئے گا، اکثر یہ ان لوگوں کی طرف سے جو مرزے کو اپنا نبی مانتے ہیں نا، اور ہمارا نظریہ کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا، جو بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، کسی بھی انداز میں کرے، وہ حقیقی، غیر حقیقی، تشریح، غیر تشریح، ذلی، بروزی، جس مرضی انداز میں وہ دعویٰ کرے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے، مرتد ہے، مرتد ہے۔ اور یہی قانون پاس ہوا تھا 7 ستمبر 1974 کو یہ قانون پاس ہوا تھا۔ یہ پاس کرانے والے کون ہیں؟ ہمارے بزرگ ہیں، شاہ احمد درانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا عبدالستار نیازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور اس کی بنیاد رکھنے والے کون ہیں؟ اس ختم نبوت کی بنیاد رکھنے والے کون ہیں؟ سب سے پہلا مجاہد اول ختم نبوت وہ سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات ہے، وہ سیدنا ابوبکر کی ذات ہے، جو جیش اسامہ کی صورت میں، جو علماء ہیں، صرف اشارہ کر رہا ہوں ان کے لیے، جو نبی پاک نے جیش اسامہ، حضرت اسامہ بن زید کو تیار کیا تھا لشکر دے کر، تو آپ کا وصال مبارک ہوا، تو صحابہ جب وصال ہو گیا تو صحابہ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں، خدشہ ہے، خطرہ ہے کہ اندر فتنہ نہ پیدا ہو جائے، تخریب کاری نہ شروع ہو جائے، تو اب ان لوگوں کی ہمیں یہاں ضرورت ہے، آپ انہیں نہ بھیجیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اگر اپنی آنکھوں سے دیکھوں نا، سیدنا ابوبکر صدیق نے، کہ ہماری لاشوں کو پرندے نوچ رہے ہیں اور سب چیزیں تباہ ہو رہی ہیں، میں پھر بھی جو ختم نبوت کا مسئلہ ہے اس کو روکوں گا نہیں، اسامہ کو بھیجوں گا تاکہ جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کو ختم کرے جا کر۔ اور پھر سیدنا ابوبکر صدیق، کیونکہ آپ پیر ہیں، آپ شیخ ہیں، اور پھر ان کے بعد اس بر صغیر پاک و ہند کے اندر جس ہستی نے اس نظریے کو پوری جانفشانی کے ساتھ پیش کیا ہے وہ حضرت امام ربانی ہیں۔ آپ ساتھی اکبر کو پڑھیں، اکبر نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ جو دین اسلام کی شریعت کی مدت ہے نا، وہ 1000 سال ہے، 1000 سال ہے۔ اس نے پڑھیں اس کو، 1000 سال کے بعد شریعت تبدیل ہو جاتی ہے، احکام تبدیل ہو جاتے ہیں، اور جو پہلا دین تھا دین محمدی، 1000 سال مکمل ہو گئے ہیں، اب وہ پرانا ہو چکا ہے، اب نئے دین کی ضرورت ہے، اس لیے اب نیا قانون جاری کیا جائے گا، نئی شریعت جاری کی جائے گی، نئے احکام جاری کیے جائیں گے، اور آپ لوگ مجھے ذل الہ کہیں گے۔ اکبر کو یہی کہا جاتا ہے نا، ذل الہ، یعنی دبے لفظوں میں اس نے نبی تو نہ اپنے آپ کو کہا، لیکن احکام کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو ذل الہ کہا، یعنی کہ میں اللہ کا ذل ہوں اور جو بات میں کروں گا وہی بات ہوگی۔ تو حضرت امام ربانی کے مکتوبات پڑھیں، آپ نے فرمایا کہ یہاں ذلیت کا کوئی مقام ہی کوئی نہیں، ذلیت کوئی شے نہیں، احکام آج بھی نبی پاک کے چلیں گے اور قیامت تک نبی پاک کے دین چلے گا۔ اس وقت اکبر کے ساتھ مقابلہ کرنے والی ہستی وہ حضرت امام ربانی کی ہستی تھی۔ اور پھر آگے حضرت امام ربانی کے بعد یہ فیض، اور ایک بات آپ جب مجددیت کی بات سنتے ہیں نا، مجدد کون ہوتا ہے، تو مجدد کی شانوں میں سے ایک شان یہ ہوتی ہے کہ اس عرصے کا جو مجدد ہوتا ہے، جتنے بھی سال کا، 100 سال کا ہو یا 1000 سال کا ہو، اس 100 سال کے اندر جتنا علم تقسیم کیا جاتا ہے ہوتا ہے،
جتنا فضل تقسیم ہوتا ہے، جتنی معرفت تقسیم ہوتی ہے، یہ مکتوبات کا مطالعہ کریں، جتنا بھی علم تقسیم ہوتا ہے اس عرصے کے اندر، اس مجدد کے دور کے اندر، وہ سارے کا سارا فیض اس مجدد کا ہوتا ہے۔ اگر کوئی 100 سال کا مجدد ہے تو 100 سال تک جتنا بھی علم تقسیم ہوگا، معرفت تقسیم ہوگی، فیض و برکات تقسیم ہوں گے، تو اس مجدد کے فیض و برکات ہوں گے، اس کے علم میں سے علم آگے تقسیم کیا جائے گا۔ اور حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 سال کے مجدد نہیں، آپ 100 سال کے مجدد نہیں، اور نہ ہی آپ 11ویں صدی کے مجدد ہیں، یہ بھی دھوکہ دیا جاتا ہے، نہیں آپ 11ویں صدی کے مجدد ہیں، آپ بلکہ دوسرے 1000 سال کے مجدد ہیں۔ مجدد الف ثانی، الف کہتے ہیں 1000 کو، دوسرے 1000 سال کے مجدد ہیں، یعنی دوسرے 1000 سال کے اندر جتنا علم تقسیم ہوگا، جتنی معرفت تقسیم ہوگی، جتنا فیض تقسیم ہوگا، لوگوں کو جو کچھ ملے گا وہ اس مجدد کے ذریعے ملے گا۔ باقی مجدد 100 سال کے ہوئے، 100 سال تک وہ علم لیتے رہے، اب 1000 سال تک 400 سال گزرے ہیں، 400 سال گزرے ہیں، آگے 600 سال باقی ہیں۔ 600 سال تک جتنے علماء آتے رہیں گے، جتنے صوفیاء آتے رہیں گے، جتنے معرفت کی باتیں کرنے والے آتے رہیں گے، انہیں فیض حضرت امام ربانی کا ملتا رہے گا۔ اور جب مرزے کی باری آئی نا، جب مرزے نے، قادیان کے مرزے نے دعویٰ کیا نا، تو آپ کو علم ہونا چاہیے سب سے پہلے اس مرزے کے خلاف کھڑے ہونے والی ذات وہ ایک نقشبندی فقیر ہے، ایک مجددی فقیر ہے، جسے پیر جماعت علی شاہ کہا جاتا ہے، علی پوری، پیر جماعت علی شاہ علی پوری، وہ کھڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ہی حضرت پیر میر علی گولڑوی کو کہا کہ آپ اس کے ساتھ گفتگو کریں گے، ہماری طرف سے، تمام لوگوں کی طرف سے، تمام علماء کی طرف سے، تمام مسلمانوں کی طرف سے آپ اس سے گفتگو کریں گے۔ تو قیامت تک اس مسئلے پر جو بھی گفتگو کرتا رہے گا، جو بھی معرفت حاصل کرتا رہے گا، یہ فیض حضرت امام ربانی کا ہے۔ پہلے 1000 سال کے اندر جو فیض ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق کا ہے اس مسئلے پر، مسئلہ ختم نبوت پر۔ پہلے 1000 سال جو ختم نبوت پر کا فیض ہے، اس مسئلے پر جو کام ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر، جو پہلے 1000 سال کے اندر کام کرتا رہا ہے، اس کو فیض سیدنا ابوبکر صدیق کا، اور پھر 1000 سال جب مکمل ہوئے تو پھر اگلے 1000 سال کے لیے ختم نبوت پر جو کام کرتا رہے گا، یہ فیض حضرت امام ربانی کا ہے۔ اب آخری ایک بات کر دیتا ہوں، حضرت پیر میر علی گولڑوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے کس انداز میں کام کیا؟ 1892 یا 98 کی بات ہے، لاہور منٹو پارک، یہ جو منار پاکستان ہے، جہاں اقبال پارک جسے کہتے ہیں، اب میں اٹھو چلتے ہیں، پیر میر علی، یہ نہیں کہ کتابیں سر پہ اٹھائیں گے نا، چلو چلتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں۔ اب آگے وہ بار بار دعویٰ کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ گفتگو بات میں کرتے ہیں، 3 کام ہیں، تو کر لے یا میں کرتا ہوں۔ تو کہتا ہے میں سچا ہوں، تو کر لے۔ پھر آپ نے یہ نہیں کہا کہ اگر تو کر لے گا تو میں تجھے مان لوں گا نبی، نا، یہ بھی بات غلط ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ علماء یہاں موجود ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ کے پاس ایک شخص آیا اور آپ کے دور میں شخص نے دعویٰ نبوت کیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ کے دور میں ایک شخص نے جھوٹا دعویٰ نبوت کیا، نبوت کا دعویٰ کیا، تو اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں، اس بندے نے کہا جو آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اپنے آپ کو عالم سمجھ رہا تھا وہ، میں اس کے پاس جاتا ہوں اور جا کر اس سے دلیل طلب کرتا ہوں،
تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص جا کر اس سے دلیل طلب کرے گا وہ بھی کفر کرے گا، وہ بھی کفر کرے گا۔ کیوں کرے گا کفر؟ کیونکہ نبی پاک نے فرما دیا ہے لا نبی بعدی، تو اب وہ نبی پاک کے فرمان کو پیچھے چھوڑ رہا ہے اور اس کے فرمان کو سن رہا ہے، اور جھوٹے کے فرمان کو وہ سن رہا ہے جبکہ سچے نبی نے کہہ دیا ہے۔ اس لیے نبی پاک کے کلام کو جھٹلانے کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کوئی دلیل طلب نہیں کرے گا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ اگر تو دلیل دے دے گا کام کر لے گا میں تجھے نبی مان لوں گا، آپ نے فرمایا کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ نہیں کر پائے گا۔ پھر میں نے کہا جو میں کہہ رہا ہوں نہیں کر پائے گا یہ۔ آپ نے کہا کہ 3 کام ہیں، 3 باتیں ہیں، یہ کہتا ہے میں نبی ہوں، آپ فرمایا کہ میں نبی نہیں ہوں، نبی کا غلام ہوں، میں غلام ہوں، میں نبی نہیں نبی کا بیٹا ہوں، بیٹا ہوں، غلام ہوں، امتی ہوں، میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا۔ یہ کہتا ہے میں نبی ہوں، تو اس کو کہو کہ یہ دریائے راوی جو ہے نا، دریائے راوی، اس کو حکم دے کہ اپنا رستہ چھوڑ کے نا دریائے راوی ابھی اس کے سٹیج کے قریب سے گزرے، اس سٹیج کے قریب سے گزرے، اور فرماتے ہیں یہ نہیں کر پائے گا، اور میں حکم دوں تو دریا اپنا رستہ چھوڑ کر یہاں سے گزرے گا، گزرے گا۔ پھر آپ نے فرمایا دوسری میری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہتا ہے میں نبی ہوں، کیسا نبی ہے؟ جو میں اب بات کرنے لگا ہوں یہ نہیں کر پائے گا، پہلی بھی نہیں کر پائے گا، یہ بھی نہیں کر پائے گا۔ ایک خیمہ لگایا جائے، حضرت پیر میر علی کہنے لگے ایک خیمہ لگایا جائے، اس خیمے کے اندر ایک دوشیزہ جوان لڑکی کنواری جس کو کبھی کس نے مس نہ کیا ہو، شادی نہ ہوئی اس کو اس خیمے کے اندر لایا جائے اور چاروں طرف سے خیمہ بند کر دیا جائے، اور یہ کہے اس کنواری لڑکی کو جس کو کبھی کسی مرد نے چھوا نہیں، اس کو کہے کہ تو بچہ جنم دے بغیر چھونے کے، اور جب وہ بچہ پیدا ہو تو پھر وہ اس کے بارے میں کلام کرے، مرزے کے بارے میں کلام کرے۔ آپ نے فرمایا یہ نہیں کر پائے گا، لیکن میں اس بچی کو کہوں گا لاؤ اس بچی کو، وہ بچی بچہ پیدا کرے گی اور میری ولایت کی گواہی دے گی۔ یہ وہ فیض ہے جو قیامت تک چلتا رہے گا، وہ میری ولایت کی گواہی دے گی، میں نبی کا بیٹا ہوں، نبی کا غلام ہوں، نبی کا امتی ہوں، اس کی نبوت کی گواہی نہیں میری ولایت کی گواہی دے گا وہ بیٹا، اور بچہ پیدا ہوگا بغیر چھونے کے۔ یہ فیض ہے نا۔ اگر جبریل امین پھونک مارے، جبریل امین پھونک مارے تو بچہ پیدا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولو نہیں یار، قرآن نہیں پڑھتے آپ؟ اگر جبریل پھونک مارے تو بچہ پیدا ہو سکتا ہے، اور اگر نبی کا امتی پھونک مارے تو بچہ کیوں نہیں پیدا ہو سکتا؟ جبریل خدا تو نہیں ہے نا یار، بولو نا، خدا ہے جبریل؟ خدا ہے نہیں، فرشتوں کا استاد ہے۔ تو پھر ایک اور بات کر دیتا ہوں، یہ جو جتنے لوگ بکواس کرتے ہیں نا، پانی پانی، کربلا کے اندر پانی نہیں ملا، پانی نہیں ملا، پانی نہیں ملا، نہ مسئلہ اور تھا، مسئلہ پانی پینے اور نہ ملنے کا نہیں تھا، وہ تو اللہ رب العزت اور محبوب کی رضا کے ساتھ اپنے آپ کو قربان کر چکے تھے، پانی کا مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا۔ اگر امام حسین کا بیٹا میر علی وہ راوی کو حکم دے تو اس کے قریب آ جاتا ہے، اور جو باپ حسین ہے اگر وہ فرات کو حکم دیتا تو پانی کیوں نہ آتا ادھر؟ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلے اور ہیں کچھ۔ طاقت ہوندیاں زور نہ لایا، بس یہ بات تھی، قوت ہوندیاں
بیٹھے من رضائیں. اور پھر یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ صرف اپنے نہیں لکھتے، بیگانے لکھ رہے ہیں سارے یہ تاریخ. تیسری بات آپ نے فرمایا کہ فیصلہ کرتے ہیں، اگر یہ کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، یہ شیر بنے اور مجھے کھا جائے، مجھے کھا جائے، یا پھر میں شیر بنتا ہوں اور میں اسے کھا جاؤں. جب آپ نے لفظ بولے نا میں شیر بنتا ہوں، تو جو آپ کے ساتھ علماء تھے وہ قسم اٹھاتے ہیں اللہ رب العزت کی نبی پاک کے خاتم النبیین ہونے کی. جب پیر میر علی نے یہ بات کہی نا تو آپ کی گردن پر وہ بال نکلنے شروع ہو گئے جو شیر کی گردن پر ہوتے تھے. تو ان ساتھیوں نے قریب ہو کر کہا حضور شریعت ہے، شریعت ہے، شریعت ہے. یہ وہ پیر میر علی، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے بزرگ ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں، جنہوں نے ختم نبوت پر کام کیا ہے. یہ تو جھوٹ بولتے ہیں دوسرے نے، خود نہیں مانتے، ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتے، ان نے کیا کام کیا ہے؟ یہ ہمارے بزرگ تھے جنہوں نے ختم نبوت پر کام کیا ہے پہلے دن سے لے کر آج تک. اور پھر کہا کہ یہ کوئی کام نہیں کر سکتا. اچھا آخری بات کرتے ہیں، اسے کہو تو نے بات کیا مجھ سے کرنی ہے، تیرے اندر ہمت ہی نہیں تو بات کر سکے. ایک میز رکھتے ہیں، میز پر ایک کاغذ رکھتے ہیں، کاغذ پر 2 کلمے رکھتے ہیں، ایک تو رکھ ایک میں رکھتا ہوں. پین رکھتے ہیں 2، ایک میں پین رکھتا ہوں اپنا، ایک تو اپنا پین رکھ، اور تو اپنے پین کو حکم دے، پینسل کو حکم دے، قلم کو حکم دے لکھے، اور میں اپنے قلم کو حکم دیتا ہوں وہ لکھے. جس کی قلم لکھنا شروع کر دے، اور جس قلم نے لکھنا شروع کیا ہے وہ پیر میر علی کی قلم ہے. اور آپ ان لوگوں کے ساتھ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں، ان کو مرضی کافر کیوں کہیں ہم؟ یہ جو ہمارے بزرگ تھے ویسے ان کو کافر کہتے رہے ہیں. جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے آپ کو کسی انداز میں نبی کہے، حقیقی کہے، غیر حقیقی کہے، اتباع کرنے والا کہے یا غیر اتباع کرنے والا کہے، ذلی کہے، یعنی کہ ان کے احکام ان کے ہی ہیں لیکن آگے ان کو احکام کو پہنچا رہا ہوں، لیکن نبی میں بھی ہوں، بروزی کہے، تشریح کہے یا غیر تشریح کہے، یعنی اپنی شریعت کو بیان کرے. اور پھر یہ جو نبی جو ہوتا ہے، نبی من جملہ خوبیوں میں سے ایک خوبی ہر نبی کے اندر یہ ہوتی ہے کہ اس کے دور کے اندر جو بھی چیز اوج کمال پر ہوتی ہے نا، جو بھی چیز اوج کمال پر ہوتی ہے لوگوں کی، مثلا اگر کسی کی طب، کسی دور میں طب اوج کمال پر ہو تو جو اس وقت کا نبی ہوتا ہے اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ طب اسے عطا کی ہوتی ہے. دیکھیں نا عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام آپ کے دور کے اندر طب پورے کمال پر تھی. حکماء ڈاکٹروں کے پاس ایسی ایسی دوائیاں تھیں جو قافلہ حیات کو روک لیتی تھی، مردے کو مرنے سے روک دیتی تھی. یہ ان کو کمال حاصل تھا، ان لوگوں کو، حکمت والے لوگوں کو. اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو بھیجا، عیسیٰ کو بھیجا، ان سارے علموں پر ان کا علم اوپر رکھا، ان کا کمال اوپر رکھا. وہ تو زندگی کو روکتے تھے نا کہ مرنے سے انسان رک جائے، اور اللہ نے عیسیٰ کو ایسا کمال دیا کہ جو مردہ تھا نا، مردے کو کہتے قم تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا. یہ کسی کے پاس یہ چیز نہیں تھی. کلام کی باری آئی، لوگ بڑا بڑا آپس میں کلام کرتے تھے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ کلام کرنے کی قوت دی. حسن کی بات آئی، یوسف علیہ السلام کے دور میں بڑا بڑا حسن تھا، لیکن جب یوسف کو بھیجا تو سارے حسنوں پر حاوی تھے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک صرف 100 سال 500 سال 1000 سال کا دور نہیں تھا آپ کی نبوت کا. آپ کی نبوت ازل سے لے کر ابد تک، شروع سے لے کر آخر تک،
اور قیامت تک جو جو سائنس کو روج ملنا ہے، جو جو حکمت کو روج ملنا ہے، جو جو بلندی ملنی ہے، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو پہلے عطا کر کے رکھی ہے۔ یہ جو سائنسدانوں نے دعویٰ کیا تھا نا کہ ہم چاند پر گئے ہیں، چاند پر گئے ہیں، کیا دعویٰ، بڑا کمال ہے چاند پر جانا، لیکن جو نبی ہوتا ہے اپنے دور میں سب سے اعلیٰ مقام رکھنے والا ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت نے 1400 سال پہلے چاند سے بھی اوپر اپنے محبوب کو بلایا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم چاند کے اوپر چلے گئے ہیں، ہم افضل ہو گئے ہیں، نا، محبوب آپ چاند کو قدموں کے نیچے رکھے اور اوپر آ جاؤ، اور وہاں آؤ جہاں قیامت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، قیامت تک جہاں کوئی نہیں پہنچ پائے گا وہاں آؤ۔ وہ کمالات ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو دیے ہیں، اور سارے کمالات جو اس کے پاس، اللہ کے پاس خزانے تھے نا تقسیم کرنے کے لیے، دینے کے لیے، جو کچھ اس کے پاس تھا دینے کے لیے، اللہ کے خزانوں کے اندر دینے کے لیے جو کچھ اس کے پاس تھا نا، اس نے اپنے محبوب کو عطا کر دیا ہے، محبوب کو دے دیا ہے۔ جو کچھ اس کے پاس دینے کے لیے تھا، ایک چیز ہے اس کے پاس دینے کے لیے نہیں ہے، وہ اللہ کے پاس ایک چیز ہے جو دینے کے لیے نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ الوہیت، الوہیت، ٹھیک ہے نا، اس کا الہ ہونا، اس کا معبود ہونا، وہ دینے کے لیے نہیں ہے، اس کا اللہ ہونا یہ اس کے پاس ہے جو کسی دینے کے لیے نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ اس کے خزانوں کے اندر ہے اس نے اپنے محبوب کو دے دیا ہے۔ اور کیوں دیا ہے؟ کیونکہ انسان جو چیز جمع کرتا ہے نا، باپ ہے وہ پیسے جمع کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ اپنی اولاد کو دینے کے لیے، اپنے پیاروں کو دینے کے لیے۔ جو سب سے پیارا ہو نا اس کو سب کچھ دے دیا جاتا ہے، جو سب سے پیارا ہو۔ تو اللہ کی بارگاہ میں سارے ہی پیارے ہیں نبی، لا نفرق بین احد من رسولہ، ہم رسولوں میں کوئی فرق تفریق نہیں کرتے، لیکن سارے ہی اس کے پیارے ہیں۔ لیکن جو سب سے پیارا تھا نا، جو اس کے خزانوں میں تھا، سارا کچھ اپنے محبوب کو عطا کر دیا ہے۔ سارے نبیوں کی نبوت کو جمع کر کے محبوب کے قلب کے اندر رکھا، اوپر مور لگا دی، جسے خاتم النبی کہتے ہیں، خاتم الانبیاء کہتے ہیں۔ وہ خاتم کا معنی مور ہے۔ تمام نبیوں کی نبوت کو محبوب کے سینے کے اوپر آ کے مور لگا دی۔ یہ معنی ہے خاتم الانبیاء کا، خاتم النبیین کا۔ سلب نبوت نہیں ہوا، نبوت چینی نہیں گئی کہ بس بند کر دو، نہ، رحمت جاری ہے، فضل جاری ہے۔ اب یہ فضل، نبوت کے فیوز و برکات جاری ہیں۔ یہ فیوز و برکات کہاں سے ملیں گے؟ یہ علماء ربانیین سے ملیں گے، اولیاء کاملین سے ملیں گے۔ قیامت تک یہ نبوت کے فیوز و برکات جاری رہیں گے، لیکن سارے کے سارے فیوز و برکات سینہ مصطفیٰ سے ملیں گے۔ دیکھیں نا، حدیث پاک ہے، علماء پڑھتے ہیں کہ جو اچھا خواب ہے، 40واں جو فیض ہے نا، ان فیوز میں سے ایک فیض اچھا خواب ہے، جس کی جو خواب ہے وہ نبوت کا فیض ہو سکتا ہے، اور جو حقیقت ہیں امام ربانی کی صورت میں، داتا علی اجمیری کی صورت میں، خواجہ اجمیری کی صورت میں، بابا فرید کی صورت میں، خواجہ سعید کی صورت میں، تو یہ نبوت کا فیض کیوں نہیں ہے؟ اگر خواب نبوت کا فیض ہو سکتا ہے تو جناب نبوت کا فیض کیوں نہیں ہو سکتے؟ انتہائی سادہ آسان لفظ میں یہی بات ہے نا۔ میں نے ایک ختم نبوت کا معنی، ختم نبوت کا مفہوم آپ کے سامنے رکھا ہے سادہ لفظوں میں، کہ اللہ نے یہ باب بند کیوں کیا ہے۔ سلب نہیں ہوئی، کچھ چیز بھی ہوئی، رحمت ہے نا،
اللہ کی رحمت ہے، نعمت ہے، کمال ہے، اس نے اپنے محبوب کو دیا، بند نہیں کیا، اس نعمت کا اتمام کیا ہے، اکمال کیا ہے، تکمیل کی ہے۔ اور جس ذات پر اللہ رب العزت نے اپنی رحمتوں کی تکمیل کی ہے اسے ذات مصطفیٰ کہتے ہیں۔ قیامت تک اب جو بھی فیض لے گا وہ سینہ مصطفیٰ سے لے گا، سینہ حضور سے لے گا۔ تمام امت کے علماء، تمام امت کے اولیاء وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس سے فیض لے رہے ہیں اور قیامت تک لیتے رہیں گے۔ اور جن کا ہم نے ذکر پاک کیا ہے وہ بھی ڈائریکٹ، یہ جو علم لدنی کی بات کر رہے تھے نا، جو غوث پاک نے فرمایا تھا کہ اے اسرائیلی ولی کے لفظ استعمال ہوئے ہیں وہاں، دو نظریے ہیں، دو نظریے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ وہ ولی ہیں، دوسرا نظریہ یہ ہے کہ وہ نبی ہیں۔ ایک بات، ایک نظریہ یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں، ایک نظریہ یہ ہے کہ وہ وصال کر چکے ہیں۔ اگر وہ کوئی یہ نظریہ پیش کرے کہ وہ زندہ ہیں تو کوئی بات نہیں، اگر ادریس علیہ السلام زندہ ہیں، اگر عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، یہ دو لفظی اپوزٹ ہیں، امام بھی ہو اور غائب بھی ہو۔ امام کا معنی ہی حاضر ہے، جو سامنے اسے امام کہتے ہیں، کہتے ہیں امام اور غائب، امام اور غائب، امام اور معصوم، امام اور فقہ کہ امام اور معصوم یہ بھی آپس میں اپوزٹ چیز ہے۔ آپ پوچھیں کہ کیسے؟ فقہ جو ہوتی ہے، فقہ قرآن و سنت کا استخراج، استنباط ہوتا ہے۔ قرآن و سنت سے مسائل کو مستنبط کیا جاتا ہے، مسائل کو نکالا جاتا ہے قرآن و سنت سے، نبی پاک کی سنت سے، قرآن پاک سے۔ اب جو مسائل کا استخراج کیا جاتا ہے، استنباط کیا جاتا ہے، ان مسائل کو مستنبط کیا جاتا ہے، تو وہ جو مسائل کا استخراج کر رہا ہے، استخراج کرنے میں وہ یا غلطی کرے گا، جسے مختی کہتے ہیں، جسے مختی کہتے ہیں، یا وہ اس مسئلے پر پہنچ جائے گا جسے مصیب کہتے ہیں، یا وہ مصیب ہوگا یا وہ مختی ہوگا۔ اور جب وہ مختی ہوگا خطا ہو گئی، جب خطا ہو گئی تو معصوم نہ رہا، جب خطا ہوگی تو معصوم نہ رہا۔ تو اب جو فقہ کے امام بنائے جاتے ہیں، ہماری فقہ فلاں فقہ ہے، اور فقہ جو ہے یہ استنباط کی جاتی ہے قرآن و سنت سے، تو اس میں خطا اور مصیب ہونے کا یہ دونوں ہی چیزیں موجود ہیں۔ تو جب خطا ہوگی تو پھر معصومیت ختم ہو گئی۔ تو لہذا اگر فقہ کوئی مانتا ہے تو پھر امام کو معصوم نہیں، محفوظ مان لیں، معصوم نہیں مانیں گے۔ اور یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اگر معصوم ہیں تو فقط انبیاء ہیں، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، معصوم صرف انبیاء ہیں، ان کے علاوہ معصوم کوئی نہیں۔ جو دو اوپر ہیں نا، 12 امام ہیں، حضرت مولا علی سے لے کر حضرت امام مہدی تک، جنہیں ائمہ اثنا عشرہ کہا جاتا۔ نام آتے ہیں آپ کو؟ پہلے امام کون ہیں؟ مولا علی، دوسرے امام حسن، تیسرے حسین، چوتھے زین العابدین، پانچویں باقر، چھٹے جعفر الصادق۔ یہ پتہ ہے کون ہے یہ امام؟ ابو جعفر صادق، یہ حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے ہیں۔ ایران فتح ہوا، کسرا فتح ہوا، 3 شہزادیاں مال غنیمت میں آئیں۔ ایک کا نکاح سیدنا امام حسین سے ہوا، شہر بانو۔ بیٹا کون پیدا ہوا؟ زین العابدین، ٹھیک ہے۔ دوسری شہزادی کا نکاح ہوا حضرت عبداللہ بن عمر سے، بیٹا کون پیدا ہوا؟ سالم۔ کون ہوا؟ سالم۔ تیسرا نکاح ہوا محمد بن ابی بکر سے، ابو بکر کے
بیٹے محمد سے. بیٹا کون پیدا ہوا؟ قاسم. اپنا شجرہ دیکھو نا یار, تم نقشبندی ہو, پتہ نہیں کیا کرتے رہتے ہو آپ. حضرت قاسم. اب حضرت قاسم کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ام فروہ. ام فروہ کا نکاح ہوا حضرت امام محمد الباقر سے, اور محمد الباقر کا جب نکاح ام فروہ سے ہوا, جو بیٹی ہیں قاسم کی, پوتی ہیں ابو بکر صدیق کی, تو ان سے جو آگے بیٹا پیدا ہو رہا ہے اسے امام جعفر صادق کہا جاتا ہے. اب پہلے امام سے لے کر آخری امام تک آگے کون ہے؟ موسیٰ کاظم ہے, تقی ہے, نقی ہے, حسن عسکری ہے, یہ سارے ہیں. کسی کے نام کے ساتھ صادق نہیں, کسی کے نام صادق نہیں, سارے ہی صادق ہیں. جب ابو بکر صدیق کی باری آتی ہے نا, کہتے ہیں باقی صدیق نہیں ہے, کہتے ہیں نا باقی صدیق نہیں ہے. میں کہتا ہوں باقی بھی صدیق ہیں, لیکن جو ابو بکر صدیق ہے وہ اس کی شان ہے. باقی امام بھی صادق ہیں, وہ علی ہو وہ بھی صادق, حسن ہو وہ بھی صادق, حسین ہو وہ بھی صادق, زین العابدین ہو وہ بھی صادق, باقر ہو وہ بھی صادق, لیکن نام جعفر کے ساتھ ہی صادق لگتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اصل سے نسبت آ رہی ہے صدیق کی, اس وجہ سے وہ صادق ہیں. اور پھر آگے کسی نے صادق اپنا ساتھ نہیں لکھا. یہ 12 امام, ٹھیک ہے نا, 12 امام, اور 2 کون ہیں اوپر؟ 12 امام اور 14 معصوم. یہ کون ہیں؟ 2 کون ہیں اوپر؟ ایک سیدہ فاطمہ. ان کی طرف امامت کی نسبت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ عورت امام نہیں سکتی, اس لیے. تو 14 معصوم. ایک بات ذہن کے اندر رکھیں کہ سب ادب و احترام کے قابل ہیں, سب محفوظ ہیں. کون ہیں یہ جتنے بھی ائمہ ہیں؟ کیا ہیں؟ محفوظ ہیں. معصوم صرف انبیاء کی ذات ہے, صرف سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. ساری کائنات کی عظمتیں آپ کے قدموں سے نکلتی ہیں. اس کائنات کے اندر انبیاء کے بعد سب سے قابل تعظیم ہستی, قابل تعظیم ہستی وہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی ہے. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے, اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے. انبیاء کے بعد سب سے قابل تعظیم ہستی وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. اور انبیاء کے بعد سب سے افضل ہستی وہ ابو بکر صدیق کی ہے, وہ ابو بکر صدیق کی ہے. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے, یہی مجدد پاک کا عقیدہ ہے. مجدد پاک کا یہی عقیدہ ہے. اور پھر ہم مجددی ہیں, اس عقیدے کو کیوں نہ بیان کریں. حضرت امام ربانی فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت کا نہ ہونا خارجیت, صحابہ کی محبت کا نہ ہونا رافضیت, اور ان دونوں کی محبت کا ہونا سنیت. اہل بیت کی محبت نہ ہونا کتے, جہنم کے کتے. صحابہ کی محبت کا نہ ہونا رافضیت. اور جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر بونکتے ہیں, بولو یار, بونکتے ہیں, طرح طرح کی بانت بانت کی بولیاں بولتے ہیں. صحابی رسول ہیں آپ, حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں, لیکن نجات کس پر ہے؟ نجات عقیدہ اہل سنت پر ہے. عقیدہ اہل جو حضرت امام ربانی نے دے دیا ہے. اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت نہ ہونا خارجیت, صحابہ کے ساتھ محبت نہ ہونا رافضیت, اور ان دونوں کو اپنی آنکھوں کا نور سمجھنا, یہ سنیت ہے. یہ سنیت ہے. ذرہ برابر بھی
اگر صحابہ کے بارے میں دل کے اندر میل آئی تو خطرہ ہے کس چیز کا؟ ایمان کے سلب ہونے کا۔ دیکھیں نا حضرت امام ربانی نے، یہ بات میں کر دیتا ہوں آپ سے، حضرت امام ربانی نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ اہل بیت کی محبت کا ادنا درجہ، ادنا فائدہ کیا ہے؟ کہ اہل بیت کی محبت کا ادنا فائدہ یہ ہے کہ خاتمے میں ان کی محبت ممد و معاون ہوتی ہے۔ اہل بیت کی محبت ممد و معاون ہوتی ہے۔ جب ان کی محبت معاون ہے، مددگار ہے، تو وہ خود مددگار کیوں نہیں ہے؟ تو خود مددگار کیوں نہیں ہے؟ جب ان کی محبت، جب محبت قائم ہے تو محبت کرنے والے قائم نہیں ہوں گے، جب محبت باقی ہے تو محبت کرنے والے باقی نہیں ہوں گے۔ اسی طرح جس طرح اہل بیت اطہار کی محبت یہ خاتمہ بالایمان میں ممد و معاون ہے، اسی طرح صحابہ کا بغض، ذرہ برابر بھی صحابہ کے بارے میں میل، یہ خاتمہ بالسوء کی طرف اشارہ ہے۔ اسے اپنی خیر منانی چاہیے جو صحابہ کے بارے میں، چاہے وہ تقیہ کرتا ہو چاہے وہ ظاہر کرتا ہو، نہ، ذرہ برابر میل نہیں آنی چاہیے۔ کسی بچے کو، کسی بیٹے کو حق نہیں پہنچتا کہ جب ماں باپ کی آپس میں لڑائی ہو تو وہ ماں کی گت سے پکڑے، اسے کوئی حلالی نہیں کہتا۔ اپنی ماں کی گت کو پکڑے تو میرے باپ کے ساتھ کیوں لڑی ہے؟ اور کسی بیٹے کو حق نہیں پہنچتا کہ باپ کی داڑھی کو پکڑے تو میری ماں کے ساتھ کیوں لڑا ہے، اس کو کیوں مارا ہے۔ وہ ماں اور باپ کا معاملہ ہے، وہ ماں اور باپ کا معاملہ ہے، وہ حل کریں گے۔ جو اچھی اولاد ہے وہ خاموش رہتی ہے، آنکھیں جھکا کے رہتی ہے۔ یہ معنی ہے کف لسان کا، خبردار ان کے مشاجرات پر زبان نہ کھولنا، ان کے معاملات پر زبان نہ کھولنا، چپ کر جاؤ۔ اگر تمہارے قلب کے اندر ایمان ہے، تمہاری آنکھوں کے اندر حیا ہے، تو چپ کر جاؤ۔ کوئی بھی حلالی بچہ نہ ماں کی گت کو پکڑتا ہے نہ باپ کی داڑھی کو پکڑتا ہے۔ اگر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اندر، اور پھر وہ نبی پاک کے پروردہ ہیں، ان کی پرورش نبی پاک نے کی ہے، ان کا تزکیہ نبی پاک نے کیا ہے، اگر ان کے تزکیے کے اندر فرق ہے تو پھر قرآن جو کہہ رہا ہے یزکیہم، تو اس یزکیہم کے اندر فرق ہے۔ یہ اعتراض تم صحابہ پر نہیں، اللہ کی ذات پر دے رہے ہو کہ محبوب مزکی نہیں بن سکا۔ اور اپنے ایمان کو، اگر عقیدے کو بچانا چاہتے ہو تو پھر چپ کر کے دونوں کو اپنی آنکھوں کا نور بناؤ۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب رسول نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا، اہل سنت کا ہے بیڑا، اہل سنت کا ہے بیڑا کہ اصحاب رسول نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ یہ نظریہ ہے ہمارے علماء اہل سنت کا کہ دونوں کو اپنی آنکھوں کا نور، اپنی آنکھوں کا نور سمجھنا ہے، اپنی آنکھوں کے تارے سمجھنا، دونوں کو، اہل بیت کو بھی اور صحابہ کو بھی، صحابہ کو بھی۔ دونوں ہماری آنکھوں کے نور ہیں، تارے ہیں، ہمارے دلوں کے سہارے ہیں۔ جو ان دونوں کو نہیں مانتے دونوں جہاں میں مارے ہیں۔ یہ پیغام ہے حضرت امام ربانی کا، یہ پیغام ہے حضرت داتا علی اجمیری کا، یہ پیغام ہے حضرت خواجہ اجمیری کا، یہ پیغام ہے حضرت بابا فرید کا، یہ پیغام ہے حضرت مجد الف ثانی کا، جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اور جس بات کو میں نے حق سمجھا ہے وہ بیان کر دی ہے۔ جو اللہ رب العزت نے مجھے سمجھ عطا کی ہے، ناقص علم عطا کیا ہے، اور جس بات کو حق سمجھتا ہوں وہ بیان کر دیتا ہوں۔ اور اگر کوئی میری غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے تو میں اس پر رجوع کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہوں، لیکن اگر وہ حق بات کرے تو
لیکن اہل سنت کے جتنے بھی علماء، آج علماء ربانین آج سے لے کر اوپر تک چلے جائیں، سب کا یہی عقیدہ ہے جو حضرت امام ربانی نے دیا ہے، یہی عقیدہ ہے۔ اس کے علاوہ کسی کا کوئی، جو علماء ربانیین میں جس کا شمار ہوتا ہے نا، ان کا یہی عقیدہ ہے۔ باقی علماء سو بھی ہیں جو حضرت امام ربانی نے بیان کیے ہیں، علماء سو بھی ہیں، جیسے ملا مبارک کی بات کر رہے تھے، ابو الفضل اور فیضی کی بات کر رہے، یہ علماء سو تھے نا، اور ان کے مقابلے میں جو عالم ربانی تھا وہ حضرت امام ربانی تھے، ان کا نظریہ پڑھ لیں۔ تو ہم اپنے عقائد کو درست کریں، اپنے علماء کے پاس بیٹھ کر ان سے سوال کریں، پوچھیں ان سے۔ صرف روٹی کمانا کافی نہیں، اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ کتنی روٹی کمائی تھی۔ اپنے عقائد کو درست کریں، علم حاصل کریں، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو مدرسوں کے اندر بھیجیں، جو علماء ربانیین ہیں ان کے مدرسوں میں بھیجیں، وہاں جا کر وہ دین پڑھیں، دین حاصل کریں۔ یہی پیغام ہے حضرت امام ربانی کا، جو عالمی ادارہ تنظیم اسلام گلی گلی، نگر نگر، کوچہ کوچہ لے کر جا رہا ہے، تاکہ ایک بندہ بھی عمل کرے گا تو سارے سننے والوں کے لیے نجات کا باعث بنے گا۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔